اور خدا کا خوف اگر اس کے دل میں ہو تو رات تو بہت قیمتی ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے رات کو پردہ پوش کیا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے روزگار کے لیے بنایا، دن کو ہم نے روزی کمانے کے لیے بنایا کہ تم دن کو اٹھو اور اٹھ کر کے روزی کماؤ۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بیکار بیٹھا رہے، بیکاری کو پسند وہ نہیں کرتا۔ جاؤ رزق تلاش کرو، اللہ اللہ کرو، دیکھو رزق تلاش کرو، کام کرو۔ وجعلنا النہار معاشا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، 7 مضبوط چنائیاں چنی، چنائیاں اسٹوری، 7 اسٹوری اوپر بنائے، یعنی 7 آسمان، ایسے 7 آسمان بنائے میرے دوستوں کہ نہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، اور لاکھوں سال ہو جانے کے بعد بھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اس کی اندر ریپیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، یعنی 7 آسمان بنائے۔ اللہ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا۔ خدا کی قدرت دیکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 آسمان بنائے اور اس میں ایک لائٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی، ایک چراغ، ایک لیمپ اللہ تعالیٰ نے رکھا، چمکتا ہوا سراجا وہاجا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فرما رہا ہے کہ اس آسمان کے اندر وہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا چراغ رکھا تاکہ آسمان میں بھی لائٹ ہو اور اس کی لائٹ سے تمام دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ یہ ہے میرے دوستو قدرت کا انتظام۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے، آج کا ورلڈ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ورلڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چاہے کہ سورج کے بغیر وہ دنیا کے کاروبار کو چلا لے تو میرے دوستو ان تمام باتوں کے باوجود آدمی پھر بھی آج سورج کا محتاج ہے۔ اب آج کو کوئی آدمی دن بنانا چاہے وہ کتنے ہی لائٹ ہو، کتنے ہی کچھ بھی لائٹ لگا دے آدمی، لیکن میرے دوستو رات رات ہی ہے، رات کو دن نہیں بنایا جا سکتا۔ رات کو دن بنانے والی جو چیز ہے وہ سورج ہے کہ سورج کی شعاعیں جب نکلتی ہیں تو اس طرح سے میرے دوستو یہ رات کی جو تاریکی ہے اور رات کی جو یہ سیاہی ہے اور یہ بلیکنیس ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور سورج جو ہے رات کو دن بنا دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا۔ یہ جو بادل ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی، سمندر سے ہوا جو ہے وہ پانی کو لے کر کے اوپر جاتی ہے، اور پھر بادل جو ہے وہ اس پانی کو لے کر کے اور پھر بادل جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، جہاں بارش ہونی ہوتی ہو جاتی ہے، خدا کی قدرت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بادل کو بھیج دیتا ہے۔ آپ اسی یہ ایک تھوڑا سا جزیرہ ہے، اسی کے اندر آپ دیکھ لیجئے چند قدم کے اوپر 1 میل کے اوپر ادھر بارش ہوتی ہے، پورٹوئیس میں بارش نہیں، بوباسے میں بارش ہو رہی ہے جی، تو یہ 1 میل کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کہیں بارش ہو رہی ہے اور کہیں بارش نہیں ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں بارش ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زور کا پانی اس نے اتارا، کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے پیدا فرمائیں بیج اور سبزہ، کھانے پینے کی چیزیں، اور یہ ویجیٹیبل وغیرہ، کیونکہ اگر بارش نہ ہو تو میرے دوستو یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ ویجیٹیبل وغیرہ یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور یہ باغ گارڈن
فروٹ، یہ تمام چیزیں اسی بارش سے ہوتی ہیں، اور یہاں کا نظام تو اسی کے اوپر ہے، لے دے کر کے پوری کی پوری دولت جو ہے وہ اسی شوگر کین کے اوپر ہے، اور یہ شوگر کین جو ہے یہ بارش کے اوپر ہے، پانی کے اوپر ہے۔ اگر پانی بالکل نہ ہو تو بس معاملہ جناب شوگر کین کا بالکل ختم ہو جائے، اور سبزی وغیرہ اور یہ تمام چیزیں سب کچھ موقوف ہے اس کے اوپر کے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد فرمائے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اور ٹھہرا ہوا وقت ہے، فیصلے کا دن ہے، یعنی یہ جو قیامت کا دن ہے، قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ مقبول ہے، کون نامقبول ہے، کون مغفور ہے، کون نامغفور ہے، گناہ اور مردود اور محبوب سب کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے میرے دوستو کہ ان یوم الفصل، اس دن جسمانی رشتے دار جن سے ایمانی رشتہ نہ ہو جدا ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن میرے دوستو وہی رشتہ کام آئے گا جو ایمان کا رشتہ ہے، اور باقی یہ رشتہ کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بھائی ہے، تو یہ رشتہ اس وقت کام آئے گا کہ جب ایمان کا بھی کنیکشن ہو، اور اگر ایمان کا کنیکشن نہیں تو پھر یہ کہ رشتہ کوئی بھی رشتہ نہیں ہوگا، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اچھوں کی محبت عطا فرمائے۔ ارشاد فرمائے کان میقاتا، وہ ٹائم جو ہے وہ مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس سے سب زندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قیامت کی جو ابتدا ہوگی میرے دوست وہ پہلے سور سے ہوگی، اور جب انتہا ہوگی تو جنتی اور دوزخی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، جیسے یہ بریگیڈ چلتا ہے، بریگیڈ، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ لائنوں میں لگے ہوئے اور سب کے سب قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اللہ فرمایا کہ فتأتون افواجا، سب کے سب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ، ایک نہیں دو نہیں، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان کو میرے دوست جو قیامت میں کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ جو ہے وہ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں جیسے چمکتا ہوا ریت، یہ سینٹ جیسا ہے، سینٹ اس طرح سے وہ چمکے گا، پہاڑ اڑ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اللہ، اور بے شک جہنم جو ہے میرے دوستو وہ منتظر ہے، جہنم انتظار میں ہے، جہنم دیکھ رہی ہے، جہنم موقع کی تلاش میں ہے، جہنم جاننا چاہتی ہے کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے، اور اس کے مطابق جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ، اس موقع پر اسے نہ بھولیے اور اسے نہ یاد کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں کیا کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تفصیلات ہمارے سامنے بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تفصیلات یہ ہیں۔ مثلا اس کے متعلق فرمایا کہ آسمان کے اندر دروازے ہو جائیں گے،
آسمان کے اندر میرے دوستو بہت سے دروازے، بعض خاص دروازے ہیں اور بعض عام ہیں. جیسے ہر شخص کا رزق جو ہے وہ اترتا ہے، اعمال چڑھتا ہے، تو ہر آدمی کے لیے ایک اسپیشل دروازہ رزق اترنے کا دروازہ، اور جو وہ نیکی کرتا ہے وہ اس پر چڑھنے کا دروازہ. اور جب انسان مرتا ہے تو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ دروازہ ایسا دروازہ نہیں ہے کہ جیسا یہ گیٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ کیسا ہے اللہ جانے، اس کا رسول جانے. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ بہت سے دروازے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ فکانت ابوابا، دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر قسم کے دروازے. اور دوسری بات فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، اور دوزخ جو ہے وہ کافروں کی تلاش میں ہے. اللہ، یعنی دوزخ یہ جانتا ہے کہ کون میرے اندر آنے والا ہے. معاذ اللہ. ذرا اندازہ کیجیے کہ یہ سب جانتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں. اسی لیے خاص طور پر فرمائے کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم ان کے لیے ہے کہ جو منکر ہیں اللہ تبارک و تعالی کے منکر ہیں. اللہ، جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد اور اس سرکل کو وہ لوگ کراس کر جاتے ہیں، یہ لوگ منکر. اللہ، لابثین فیہا احقابا، اس میں بہت دنوں تک وہ رہیں گے. اللہ، لمبی مدت تک رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جہنم میں وہ جائیں گے تو کچھ تھوڑے دنوں کے لیے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جائیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے. اس میں کوئی ٹھنڈا اور نہ کچھ پینے کو ملے گا، نہ اس میں کوئی پینے کا ہے نہ ٹھنڈا ہے. جہنم میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی کافروں کو. الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیس. اللہ، جزاء وفاقا، جیسے کو ایسا بدلہ جیسا وہ یہاں کریں گے ویسے ہی ان کو وہاں بدلہ ملے گا. اللہ، عجیب بات ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ حساب و کتاب کے منکر تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں، خوب جھٹلائیں. آیتوں کو خوب مذاق کیا، جو کچھ منہ میں آیا بکتے رہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے. ہمارے فائل موجود ہیں، ہمارے ریکارڈ موجود ہیں، تمام چیزیں مقرر ہیں فائل اور ریکارڈ کی صورت. اللہ، اندازہ کیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے. فذوقوا، اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے